بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی ایک ولاگ بنا چکی ہوں جس میں فضائل قرآن اور قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں نے احادیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، بیان کی ہیں۔ تو آج بھی ہم اس سلسلے کی انشاءاللہ اور احادیث مبارکہ بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے صورتوں کے بارے میں فضیلت بتائی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تلاوت کیا کرتے تھے دن کے مختلف اوقات میں اور ہر نماز کے ساتھ بھی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم ان صورتوں کو پڑھیں اور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، کیونکہ ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے تو بہت ساری پریشانیوں اور غموں میں گرے ہوئے ہیں، اور لیکن اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو آپ کوشش کریں، ایک تو 5 وقت کی نماز ادا کریں، پھر ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، پھر روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر سحری میں بھی کچھ ذکر اذکار کریں، اور ممکن ہو تو کچھ نوافل ادا کریں، اور اس ٹائم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تہائی حصے میں پہلے آسمان پہ آ کر ایک منادی کروانے والے کو کہتے ہیں کہ ندا لگاؤ کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جب رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تو ہمیں اس میں اپنے لیے زیادہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جو کہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سحری میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی محفل میں اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر انسان دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، اور اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھی یعنی فرشتوں کی جو ہے محفل اس میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھیے، اپنے دلوں کو منور کیجیے، کیونکہ قرآن کا نور تو ایسا نور ہے کہ جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے بابرکت دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں روشنیاں لے آئے، آمین ثم آمین۔ تو حدیث سے مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا ہے اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے سلام عرض کیا تو کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آپ اور آپ کے متابعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کی تو فضیلت ویسے بھی ہم نے پڑھی ہے، اور میرا ایک ولاگ بھی ہے اس بارے میں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی بہت زیادہ
سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس کو سبع ثانی کہا گیا ہے اور یہ آیات شفا ہیں. اپنے مریضوں کو بھی ان سے دم کریں اور خود بھی اس کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں 3، ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے اس حدیث مبارکہ کے حساب سے. تو ان دونوں دعاؤں کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو آسان کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیں جیسے ہم رات کے ٹائم پہ جو وظیفے کرتے ہیں یا جو دعائیں یا جو ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ اگر ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں کیونکہ یہ اتنی خوبصورت اور ان کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو یہ اتنی خوبصورت ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر چیز سے وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا. الحمدللہ یہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی میں ایک ولاگ بناؤں گی کہ سورہ بقرہ کی سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائیں گے جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ جو 10 آیات ہیں وہ ترجمے سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ ہم اس میں کیا پڑھیں اور تاکہ ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری یہ صورت ہے اور اس کے صورت کے پڑھنے کے بارے میں میں آپ کو ایک اور فضیلت بتاتی ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اپنی جماعت کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں گئے تو وہ ہر نماز کی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ صحابی جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو سورہ اخلاص اس میں ضرور ساتھ پڑھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ اس طرح بتا رہے ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورت کے ساتھ سورت ملاتے تھے سورہ اخلاص، تو آپ اس طرح ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ صورت بہت پسند ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح کہہ رہے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اس صورت سے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. یہ سورہ اخلاص کے بارے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ایک محل بنا دیں گے انشاءاللہ. تو سورہ اخلاص کم از کم جو ہے صبح شام 10 دفعہ ضرور پڑھا کریں اور اس کو اپنی روٹین کا بھی حصہ بنائیں ماشاءاللہ.